منكم من أنفق من بعد الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وقال تبارك وتعالى عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية وخياركم في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوا لي أصحابي وأصحابي فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام احباب محبت اور عقیدت دلال نماز والا درود شریف تلاوت فرما دیا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے بھی پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. ایک بڑی طویل عرصے بعد تو نہیں جامعہ مسجد محمدی دھورٹا کے اندر حاضری کی سعادت حاصل کرنا گیا. استاد القرآن اور حفاظ حضرت قاری فتح محمد صاحب اور انہوں کے صاحبزادان قاری زبیر صاحب، قاری محمد طیب صاحب، انہیں حضرات کی شفقت، محبت اور سرپرستی ہے کہ شاید وہ تمہیں سامنے مخاطب سیموں کا موقع میسر اللہ ہے. تو حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے وچوں سورہ حدید اور سورہ الممتحنہ کی دو آیات کریمہ تلاوت کی ہیں اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشادات عالیہ کی بھی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میں وہ میاں کے ذکر کے اندر حق سچ آخر کی توفیق عطا فرما دے اور اسے کوئی نے ہوتے عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے.
اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کائنات کو تخلیق فرمایا. کائنات کی تخلیق کو باقی کو آباد کرنے واسطے انسانے کو ہی لے کر آباد کیا. دیگر مخلوقات کو ہی آباد کیا گئے. جمادات، نباتات، حیوانات، جاندار، غیر جاندار سارے مخلوقات ہی 18,000 کو زائد مخلوقات ہیں. لیکن یہ ساری مخلوقات کے اندر رب تعالیٰ نے سرپرستی جڑی ہے، رب تعالیٰ نے سرداری اور سرپرستی اور اللہ تعالیٰ نے فضیلت جڑی ہے وہ انسان کو عطا فرمائی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام مخلوقات ہوتے فضیلت عطا فرمائی ہے. بر اور بحر، خشکی اور تری کے اندر قیادت اور سیادت دی. بات دو جڑی ہے وہ یہ سب مسلمانے دے انسان نسبت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے. لیکن انسان کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے مادہ عقل رکھی ہے، صلاحیت ہے، عقل کی طبیعت کی تھی ہے. اور یہ صلاحیت کے نتیجہ کے اندر ایک امر متحقق تھی میں نے کہ اللہ تعالیٰ نے سے کو فضیلت کیوں عطا فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے دیتے خیر اور شر، صحیح اور غلط، جائز اور ناجائز، ہنے بچوں جیڑا راستہ چاہے اختیار کر دیے. اور تجھے انسان کی فطرت ہے بدی والے پاسے، چکنی چپڑی چیز والے پاسے، دل کو لبھانے والی چنگی لگنے والی چیز والے پاسے زیادہ جلدی متوجہ تھی. میں نے میلہ ہوئے، ٹھیلا ہوئے، بازار ہوئے، رونق ہوئے، چہل پہل ہوئے، ریل پینڈ ہوئے، آبادی ہوئے. مسجد کے اندر 5 وقت اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دے کوئی نہیں انداز. اللہ تعالیٰ کی آواز کو تو لبیک آخر والے معبود چند ہونے نفرات. لیکن ان میں اگر کئی انسان نے جنازے واسطے اعلان کی میں کتنے لوگ ہوئے اور ان میں ہی بازار کے اندر پتہ لگا مجھے کہ دیکھو بازار کی ہر دکان کے اوپر رش لگا پیا ہوں گے. لیکن نماز کے اندر 5 وقت جڑے نماز کے اوقات ہیں جنہیں کے اندر 5 کروڑ نہیں فرض کی نہیں، لیکن افراد بڑی قلیل اور تھوڑی تعداد کے اندر نظر ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کمزوری کو بھانپتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی رہبری اور رہنمائی واسطے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی بعثت کے بعد اس سلسلے کو ختم فرماتے ہوئے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین و خاتم المعصومین پیغمبر بنا کے مبعوث فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی نواں نہ آسی، کوئی نواں پیدا نہ تھی سکتی. لیکن نواں آنا یہ نبی کا آنا یہ ہے کہ پیدا ہی نہ تھینا. ایک الگ لگا ہے کہ وہ قادیانیوں کو اعتراض کرنے کہ تسا آ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، انہوں کے بعد کوئی نبی نہ آسی. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں تو ایمان رکھے ہوئے تو آج تک قربت قیامت کے اندر دیکھا حضرت جانشین امیر شریعت سید ابو معاویہ ابو شاہ بخاری کے بیٹے حضرت سید معاویہ شاہ بخاری فرماتے علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب پی ایچ ڈی لندن بہت بڑے مناظر ہیں، عالم دین ہیں، بڑے انہوں نے میادین کے اندر جتنے بھی شرک اور بدعات کے گروہ ہیں فرقہ ضالہ ہیں انہوں نے تردید کے اندر رد کے اندر انہوں نے بڑے تاریخی اور تصنیفی تحقیقی کام کیے. انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا کہ نبی کا آمنا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نبی کے آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، لیکن کوئی نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک پیدا نہیں کی سکتا. ایک اعجاز ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے سبتے دین کا کم، دین کی دعوت کا فریضہ، ابلاغ کا فریضہ، نشر و اشاعت کا فریضہ، دین کی تلقین کرنے کا فریضہ امت مسلمہ نے علماء اور صلحاء کیا. انہوں
کی گیا. بلکہ ایک نور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد گرامی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی، میرے اللہ نے میں کو چن لیے. انسان نے بھی اللہ تعالیٰ نے میرا انتخاب کی میں چنیدہ ہاں کہ ختم نبوت سر تاج جو ہے میرے سر سے اللہ نے سلائے. امام الانبیاء اللہ تعالیٰ نے میں کو بڑھائے اور اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء و رسول نے میں کو فضیلت عطا فرمائی ہے. بل اللہ تعالیٰ نے محبوب پیغمبر میں فرمائے وَاخْتَارَ لِي أَصْحَابِي، صرف میں کو نہیں چنیا، اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے میرے پیروکار، میرے ہمنوا، میری جماعت کو بھی منتخب کر دی تھے، صحابہ کو بھی میرے واسطے چھوڑ دی تھے. ایک کوئی راہ چلنے لوگ نہیں کہ جنہیں میں نے انتہا نہیں میں گال سنی بھیجوں، بلکہ یہ انتخاب خدا بندی ہے. بدقسمتی کا عالم ہے کہ 1400-1500 برس گزر چکے ہیں لیکن حالی تک بھی لوگ زردش اور روم و فرس جنہیں سپر پاور طاقتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک جواب کے ہتھوں زیر ہیں سر نبوت ہیں، انہیں بھی سازشیں شکار کی بے نفرات. اور برا عالم ہے کہ راجن پور نے سرزمین کا ایک جدید نشین ہے عامر بن قریظہ، انہیں گزشتہ کے بارے تقریر کہتے ہوئے حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند کی توہین کی تھی کہ ایسا کیوں انہیں نہ تذکرہ کرو. اہل سنت کا حصہ نہیں، اہل سنت کی شان نہیں کہ انہیں صحابہ کا انہیں نہ تذکرہ کرے. انہوں نے فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کی تھا، لیکن میں تو حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت کریمہ کے لیے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے دعائیں ایسا دے کر ذکر فرمایا. پہلی ہے سورۃ حدید کی تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تسا لوگوں کو کیا کی ہے کہ تسا خرچ بھی کرنا اللہ کے راستے دے اندر، جبکہ زمین کے اندر جیڑا کچھ بھی ہو ہمیں اللہ کا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمائے خود اللہ تعالیٰ نے کیٹیگری کا دی تھی میں انبیاء علیہ السلام کے درمیان درجہ بندی ہے انہیں صحابہ نے کری ہے. سابقین الاولین مہاجرین اور انصار، اصحاب شجرہ، اصحاب بدر، احد اور غزوہ خندق اور پھر فتح مکہ کے بعد مسلمان جیون والے سارے کی درجہ بندی اللہ تعالیٰ نے خود کروا دی تھی ہے. یہ سورہ حدید کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائے لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اے صحابہ کرام، اے اہل ایمان، تسا اور وہ لوگ جنہیں فتح مکہ تو پہلے ایمان جن کے آئے انفاق فی سبیل اللہ اور جہاد فی سبیل اللہ کرنے والے دہرے برابر نہیں جی سکتے. انہوں نے پہلے انفاق فی سبیل اللہ کی تنہائی کے اندر، تندرستی کے اندر، مجبوری اور مقدوری کے اندر، باوجود انہیں کہنے کو وسائل اور ذرائع کہنا ہم وقت بھی انہوں نے خرچ کیا. مسائل ہم، مشکلات ہم، تکالیف ہم نصرت کی دیے مہاجرین کی اور دیگر میادین کے اندر لمحہ معاملت کرتے رہ گئے. بس جگہ میں نے صدا کی کہ آؤ جہاد کے اندر تو شریک بھی تھے، لیکن جو لوگ فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کر آئے انہیں کا قتال اور انہیں کا انفاق پہلے کے برابر نہیں کی سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، البتہ ہر دو گروہ فتح مکہ تو پہلے اسلام قبول کرنے والے اور فتح مکہ تو بعد اسلام قبول کرنے والے جنہیں صحابہ کرام صحابیات ہیں، اللہ نے فرمایا میں انہیں دوہرے گروہ کے نام خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا، حسنہ کا وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ انہوں نے کو رضامندی کا سرٹیفکیٹ
وبين الذين عاديتم منهم مودة. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تھے نا صحابہ کرام کو مہاجرین ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے، جنگ بدر تھی، احد تھی، اور مختلف وجوہات کی وجہ تو دنیا خاندان کے ادھے افراد یہ مکہ سے ادھے مدینہ کے اندر ہے، پریشان حال ہے مسلمان. کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی صحابہ کرام کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے فرمائے پریشان سے غمگین نہ تھی وہ آج قریب میں تسا جو ہیں درمیان جو تسا باہم دشمن بن گئے اسلام کے قبول کے بعد علم قبول کرنے والے اور قبول کرنے والے کے اندر تفریق کی ایک دیوار قائم دیجیے انہیں ختم کر دیسا تمہارے درمیان وجعل بینکم مودہ، تمہارے درمیان مودت کو، نرمی کو، محبت کو پیدا کر دیسا. انہی کیا شکل صورت رفی اللہ تعالیٰ نے انہی شکل اور صورت نے فرمائی کہ گویا یہ آیت کریمہ کے اندر جب تعالیٰ نے بشارت دیتی ہے کہ یہ جو لوگ تمہارے عائشہ اور اقارب جنہیں مکہ کے اندر لاندے پہن انہوں نے اسلام قبول نہیں کی کہا پڑے نہ دشمنی اور عداوت کرے لیکن وہ بھی انشاءاللہ ہم قریب مسلمان کی بے سکتے انہوں نے قبول اسلام کی بشارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. اور پھر یہ وجہ ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جامی میں تلاوت کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعونی اصحابی و اصحاری، وہ اللہ کے بندے چھوڑ دیو میرے واسطے میرے صحابہ کو اور میرے سسرالیوں کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جنہیں خاندان میں رشتہ کیتے جتوں کوئی عورت کی ہے نکاح کیتے یا کہیں کو اپنی بیٹی کی ہے اپنی مرضی نام نہ کی ہے نہ کی ہے بلکہ میرے رب کا حکم ہے میں رشتہ کیتا بھی ہے رشتہ دیتا بھی ہے. یہ وجہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعونی اصحابی و اصحاری، میرے واسطے میرے صحابہ اور میرے سسرال کو معاف کر دیو، چھوڑ دیو، انہیں تو اپنے زبانیں تن دراز نہ کرو، انہیں کو برا بلا نہ آکو، انہیں تو انگلیاں نہ چاہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَنْ سَبَّهُمْ، اگر کوئی بدبخت شقی انہیں تو اپنے زبانیں تن دراز کرے دے فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ اور تمام مخلوقات انسانی کی وہ شخص پہ لعنت ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایسا ابو سفیان اور ہند کا تذکرہ کیوں کروں؟ ابو سفیان کون ہے؟ یہ وہ صحابی جلیل ہے اگر اسلام قبول کہنا چاہتا تھی ویسے تو کا سلسلہ نسب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام چوتھی پشت مل دے اور ہی کوئی نہ کیا دھیالی خاندان ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال محبت کو قبول اسلام تو بعد تو پہلے اگر ایسا دیکھوں ابو سفیان سخت بن حرب کے رہے بن امیہ، انہیں خصائص، انہیں صفات، انہیں کمالات، انہیں امانت، انہیں اخلاق اور انہیں کردار کا جائزہ چاہو. جنہوں نے صلح حدیبیہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہ کو دعوتی خطوط لکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روم کے بادشاہ حقورس یا حقل دے ہرقل نے خط لکھیا، دعوت کی خط انہیں کر دیا، انہیں لکھا پڑھیا پڑھو تو بعد وہ اچھے دیکھو یار کوئی عرب لکھا بتے روم میں اگر کوئی عربی آیا پتہ تو میں نے کرو بھیجا ہوں. انہوں نے لکھا اطلاع کی استطلاع کی تا پتہ چلیا کہ ابو سفیان تو تاجر ہے مکہ کا بڑا تاجر آیا مدے مالے تجارت کی دی سٹو بھائی بادشاہ کے دربار گئے، انہیں کہ ہاں بھائی خیر خرید کے بعد انہیں سوالات کی دیں، متعدد سوالات کی دیں کہ یہ جڑا بندہ یہ جڑا خط میرے کو آئے انہیں بارے میں کوئی استفسار کرنا چاہنا یہ کیا تیرے وچوں سارے کو زیادہ معزز خاندان پر تعلق رکھے تھے؟ مجھے جی بالکل سارے کو معزز خاندان عزت والے خاندان پر فرد ہے، تیرے رشتہ دار ہے جی میرے رشتہ دار ہے. کیا انہیں خاندان کے اندر بادشاہ وراثت نبوت کو چلی ہے؟ کوئی نہیں چلی.
اچھا جب اللہ یہ دسو کہ یہ ناک توڑنے والے لوگ طاقتور ہیں کہ کمزور ہیں؟ کون سی کمزور لوگ ہیں؟ اچھا یہ دعوت قبول کرنے والے لوگوں کے بارے دسو کہ جڑے قبول کر جھندے ولا ڈر خوف کی وجہ تو کئی وجہ تو اللہ واپس پھرتے بھی ہیں بدراوی کی وجہ گمراہی کی وجہ انہوں نے آکے کوئی نہیں چھوڑے ہرقل نے آکے ابو سفیان اگر تو اپنی اداریت دے اندر ای شہادت دے اندر ای گواہی دے اندر سچائی میں کہ واللہ عظیم وہ اللہ کا محبوب پیغمبر ہے میں کوئی علم نہیں کہ اللہ نے نبی نے آنا ہے لیکن میں کو یہ علم کہنا ہے کہ وہ تجھے عرب کے اندر پیدا کی اگر میں عرب میں زندہ اور سرزمین ہوتے ہوں وہاں کہ میں اسے قدم کو سیکھ رہا ہوں حالانکہ ابو سفیان انہیں درمیان غزوہ بدر بھی تھی چکی ہے جب یہ اور بھی لڑائی تھی چکی ہے اور ابو سفیان نے آخیا بھی ہے کہ شہری انہیں کے درمیان لڑائی تھی یہ معاہدہ وعدہ خلافی نہیں کرنے سچائی کے پیکر ہیں البتہ معاہدہ سارا ٹھیک ہے پتہ نہیں انہوں نے عمل تھی یا نہیں تھی لیکن یعنی دشمنی اور عداوت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے منعت سچی حق کی گواہی دی ابو سفیان نے اور بل جڑے میرے فتح مکہ کے موقع دے ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچے پتہ چل گیا کہ بھئی افراد آ گئے قبیلے آ گئے بہت سارا لشکر آ گیا آزاد کا لشکر ہے خبرگیری واسطے آئے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑے تھے حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو پتہ چلیا وہ گئے چکے وقت کے انہوں نے حضرت اپنا ابو سفیان کو نال گال بات کی تھی انہوں نے کو آکھیا کہ تسا جو رہنا ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجا ہے ان کا دین اور مشن ان کی دلی دعوت ہے وہ غالب تھی منوالی ہے اور سچی ہے لہذا انہیں سامنے ان کوئی نہیں ٹھہر سکتا ہے سوائے انہیں کہ تو حلقے کو کوئی اسلام کی بن اور چونکہ اندر وہ گھٹ کے حضرت ابو سفیان کو حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتے کی تھا انہوں نے کہ ہوتے ابو سفیان بغیر کی معاہدے دے آئے بدن لہذا میں انہیں گردن مار دے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پہلے پہنچ گئے حضرت ابو سفیان حضرت عباس کے نال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگہ حاضر تھے حضرت عمر رضی اللہ بھی پیچھے کو آ گئے انہوں نے آکھا یا رسول اللہ میں کوئی یاد جو میں یہ گردن اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ فرمایا چھوڑ دیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امان دیتا ہے حضرت ابو سفیان کو یہ عجیب بات ہے کہ اللہ کا محبوب پیغمبر ابو سفیان کو امان اور پناہ دینا پڑے لیکن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور پیروکار بولتے ہیں اس صحابی جلیل کو معاف کرنے واسطے تیار کریں انہیں جو کہ تمہارے کام دراز کرے نہیں بل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضور حضرت ابو سفیان حاضر تھی کہ پورے اسلام کا اعلان کیا حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان چونکہ بنو امیہ دا اور قریش مکہ کا سردار ہے لہذا سرداری اور عزت کو پسند کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا خیارکم فی الجاہلیۃ و خیارکم فی الاسلام تو انہیں بیچو جڑا جاہلیت کے زمانے کے اندر قبل الاسلام چنگا ہے بھلا ہے اچھا ہے خیر کے راستے ہوتے ہیں اچھے اخلاق اور اچھے کردار ہے عزت اور شرف حاصل ہے وہی انسان اسلامی قبولیت کے بعد بھی عزت اور عظمت والا راسی شرف اور کرامت والا راسی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن ابو سفیان نے کہا جڑا چلا گیا میں کو امان دے دی وہ کشن حاصل اور بل فتح مکہ کے بعد حضرت ابو سفیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام غزوہ موتا کے اندر بھی شریک تھے غزوہ طیف کے اندر بھی شریک تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے اندر بھی شریک تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان اور انہیں دے دھوئے بیٹے کو سو اٹھ کے رہنا اور بطور مال غنیمت اور چالی اوٹیاں بطور مال غنیمت دیتے تالی سے قلب واسطے اگرچہ حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ بن ابی سفیان پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں فتح مکہ کو حضرت یزید بن ابی سفیان اور بل حقیقت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو سفیان کے نام قرابت داری کا ایک اہم عنصر ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد نکاح کے حضرت رمضا حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ اور آپ سے حضرت
بھی شہید تھی، دوہیں اچھی شہیدیاں. اور غزوہ یرموک کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کو قاص مقرر کیا. قاص آدم جہاں میدان جنگ کے اندر مجاہدین کو مشتعل کرے، انہیں دے جذبات کو ابھارے، انہیں کو جلا بخشے، انہیں دے ایمان کو تر و تازہ کرے کہ تاکہ میدان کے اندر جڑے مضبوطی کے نام قوت کے نام مقابلہ کرے دشمن کا. اور انہیں ہی حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہوں نے یہ بیوی ہے حضرت ہند. حضرت ہند کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور حاضر تھی کہ حلقہ بگوش اسلام کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیرے میں فرمایا بیعت کرو ایجاد ہوتے کہ تسا کوئی چوری کوئی راتنی کوئی جو ہے نمازگاری کیا نہ کرے سو. انہوں نے فرمایا یعنی انہیں دی زمانے جاہلیت میں نہیں وہ پاک دامن عورت ہے. انہوں نے فرمایا کیا کوئی غیرت مند عورت بھی بدکار تھی سکتی ہے؟ بھامے کے غیر مسلم ہوئے لیکن اگر غیرت مند اور حیادار عورت ہوتی وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے سی. اور حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے انہی غزوات کے اندر شریک رہنے برابر غزوہ اپنا فتح جنگ قادسیہ کے اندر اور جنگ یرموک کے اندر شریک رہنے جڑے مسلمان کے تعداد کے اندر کم ہم گھاٹن امہات المؤمنین یا صحابیات کے لیے وہ بھی میدان کے اندر بھیج دے گئے. انہوں نے مکہ دشمن کا مقابلہ آزمائی بھی کیے اور وہ حضور نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنہی حدیث طیبہ میں تلاوت کی ہے کہ جیڑے پہلے اسلام انسان قبول کر کے تھے ایک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اور میرے سسرال کو معاف کرو. اور دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے گرامی یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام جیڑے پہلے انسان قبول کر کے تھے انہیں سابقہ تمام برا ختم تھی جتنے بھی انہیں دے لمسشہ اور غلطیاں اور خطاوہ ہیں بچے کو زندہ دکور کرنے والے ہمیں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی گئے. حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا بخشی بن حرب حضرت ہند کے آخر لوگ انہیں قتل کی تاریخ انہیں کو شہید حضرت حمزہ کو شہید کی تاریخ وہ بھی بخشی بن حرب کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمائی تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس گال اتنی ہے کہ تو میرے سامنے نہ آیا کہ میرے کچھ پیٹ پیلے بیٹا کر کان سے پچھو بیٹا کر کہ میں کو اپنا مظلوم چچل ہے جسہ یاد آ میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یجب ما کان قبلہ اور انہیں الہجرت یجب ما کان قبلہ. ہجرت اور اسلام قبول کرنے تو بعد انسان نے سابقہ جتنے گناہ ہیں وہ ختم کی انہیں گویا کہ نما ایک دفتر اور رجسٹر کھول گئے جی میں حج مقبول اور مقبول دے بارے ہے کہ جب انسان حج کے ملے اور مقبول حج انسان کا کے اندر تو وہ انسان دے سارے گناہ اعمال نامہ بالکل صاف نیل اور قریب کی ملے نما دفتر شروع کی ملے. اور رسول اتفاق ہے کہ سارے لوگ جڑے والے پرانے گناہ معاف کروائے تو انہوں نے گناہ شروع کر دیا. ایک ساری کہتی بیشی ہے نا ساری فکر کے اندر اسے کو ڈر اور خوف اللہ تعالیٰ کا کہنی وہ مطلب مسئلہ غلطیاں اور منصوشہ کر لیتے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہانے بنا کے سب کو معاف کرن دا سبے کو در گزر کرن دے راستے اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیتے اختیار کر رکھے. لہذا سیڑے واسطے لازم اور ضروری ہے کہ اساں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اصحاب اہل بیت اطہار اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جڑا پیغام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عنایت کردہ جڑا پیغام ہے آپ کی جماعت ہے آپ کے اصحاب ہیں آپ کے ازواج ہیں
نبی قیدی دا محافظ اور سیکورٹی گارڈ بھی انہیں کو بنایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان کو بھی امارت عطا کی تھی. اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان نے ان کو ذمہ داریاں عطا کی ہیں. حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے جلیل القدر شخصیت ہے کہ وہ کاتب وحی بھی ہیں. وہ صحابہ کرام نے جب کہا کہ حضرت ابو سفیان اسلام قبول کی تھی بہن، اس کے بعد صحابہ انہیں کو ذرا پڑے کرتے ہیں کہ فتح مکہ دوبارہ آنے والے ہیں، لہٰذا یہ کو تھوڑا پیارا کشی کر کے بہت، کیونکہ عداوت جو ہی کو پرانی عربی کی دشمنی جڑی وہ بڑی عجیب و غریب ہے. اکل بھی سارے دیہاتی لوگ جنہیں نفرت تھی، جنہیں ناراضگی تھی، مجھے بہت زیادہ دیر تک چلتے نسل بعد نسل مرنا جینا ختم تھی. میرے انہوں نے نبی طبیعت ہے 40 سال تک صرف گھوڑے میں نہیں پڑتے، میرے گھوڑے کو پہلے پانی پیو بھی دے، جنگ تھی بھی جگہ بہت جگہ بساس وغیرہ. لیکن حضرت ابو سفیان نے جب لکھا نا کہ صحابہ پر پتھیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ میں تیرا چیزہ مدد تو سمجھ کو تیرا چیزہ عطا فرما لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگو، فرمایا میری بیٹی ہے وہ اپنے نکاح کے اندر گھن دو. حضرت ام حبیبہ حضرت رملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعم وہ تو آلریڈی میری نکاح گھن دیا. بل فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بیٹے کو کاتب وحی بنا دو، اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جو ہے وہ لکھنے کو اور اجازت دے دو. اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا نعم. حضرت امیر معاویہ اور حضرت یزید بن ابی سفیان دو ہیں جو کاتب وحی ہیں. تیسری بار انہوں نے فرمائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امارت عطا کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں کو ولایت نجران عطا فرمائی اور انہوں نے بیٹے یزید بن ابی سفیان کو بھی امارت رشتہ عطا کی دی. اور انہوں نے اپنے والد نے اپنے بیٹے کی قیادت دے کر دفاع اسلام کی جنگ کے اندر شریک ہے. تو صحابی یہ روایت نقل کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھار حضرت ابو سفیان جیڑے ویلے جیڑا کوئی سوال کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعم نعم فرمانے ویلے جیڑی دعا جیڑی ہدایت یا جیڑی گال منوامن چاہے ابو سفیان وہ بھار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو عطا فرما دیے. یہ احساس ہے